دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کا کیا حال ہے، یہ اس دنیا میں موجود تھا تو یہ شریعت کے خلاف کون سے کام کرتا تھا، اس کی پیدائش کس طرح ہوئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کچھ کیا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس غلیظ کام میں اس کا ساتھ دیا، اس کے بیٹے نے اس کے تخت پر کیوں تھوکا، 65 سال کی عمر میں اس کی قبر کھولی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا۔ وہ یزید بدبخت جو امام حسین کو شہید کیا کربلا میں اور اہل بیت سے بغض رکھتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بغض رکھتا تھا، اس کا کیا حال ہے، اس کی قبر کہاں پہ ہے اور کس حال میں ہے، آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں ہوں عبدالغفار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ایکسپلور ریئیکٹ۔ آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن وہ بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو یزید پلید بدبخت 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ کام کیے جن سے شرعی نکاح حرام تھا۔ یزید ان کو نکاح کا رواج دینے والا تھا، سود اور دیگر کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین اور حسن جنت کے سردار ہیں، حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ مسلمان شروع سے غدار ہیں۔ حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی تھی، جبکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، قرآن کے عالم تھے، تابعی تھے، روزے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، حج کرنے والے تھے اور 5 وقت کے نماز پڑھنے والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، جو آدمی میری سنت کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ ایک صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، وہ اپنے وصل سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 59 ہجری میں ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید کے 12 لڑکے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ایک بہترین استاد عمر المقصود کے پاس 3 سال کے لیے بھیجا۔ یہ آدمی اہل بیت سے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و عظمت بتائی۔ جب معاویہ تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے عوام اور تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود منبر پر جا کر بیٹھا اور اس نے سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا، پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کے اہل نہیں تھا، اس کے نفس نے اس کو برباد کر دیا، اس نے اللہ کی حدوں کو پار کیا، اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے۔ وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا، پھر لوگوں سے ہم کلام ہوا، اے لوگو میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ حکومت امام زین العابدین کے حوالے کر دوں، اب تم جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ میں اس حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا۔ اسی خاندان نے امام زین العابدین کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ وہ عمر بن عبدالعزیز جو معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم یزید کی امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو کہ انتہا کا گھٹیا، بدکار اور ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی گندی ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کے بے پناہ جرم ہیں۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، کئی دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہ پڑھائی جا سکی۔
اس کے علاوہ اس کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی بیعت لے۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر یہ لوگ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ استغفر اللہ۔ یزید نے 5000 شامیوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کو بھیجا۔ اسی واقعے کو واقع ہورا بھی کہا جاتا ہے۔ یزید کی موت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 64 ہجری کو جمعرات کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ یہ رات کو مستی کے عالم میں سویا، جبکہ یہ صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب اس شخص کی موت ہوئی تو یہ ایک خیمے میں تھا۔ گدھ اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی لاش کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کی لاش سے اس قدر گندی بدبو آتی کہ پاس کھڑے لوگ بھی بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ بڑی مشکل سے اس کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا، پھر اس کی بدبودار لاش کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس جگہ اس کی قبر واقع ہے وہاں پر ایک وقت تھا کہ لوگ اس کی قبر پر اینٹیں اور پتھر مارا کرتے تھے۔ اب اس جگہ شیشہ، لوہا اور کانچ پگھلانے کی بھٹی لگی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور شیشے کو پگھلانے والی بھٹی اسی جگہ موجود ہے جہاں پر یزید کی قبر ہے۔ اللہ پاک کا عذاب دیکھ لو، یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے نبی سے بے حد پیار ہے۔ جن لوگوں نے ان کی آل کے ساتھ ایسا کیا، اللہ پاک کا 2 جہانوں میں ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی آنتیں جلنے لگیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کو ترستا تھا۔ جب وہ پانی پیتا تھا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے تھے کہ یہ درد حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک دن قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اے حبیب فرما دیجئے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا حال اس شخص کا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، بہت ہی انفارمیٹیو تھی۔ تو ناظرین، آپ نے یزید ملعون کے بارے میں جانا کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ابھی جلتا رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن پریس کیجئے کہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے، اور پیارا سا کمنٹس باکس میں کمنٹس اچھا کیجئے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو پیش کرتے رہے۔ اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔